انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک ہندو لڑکی جس کا نام سنگیتا تھا، جب وہ چھوٹی سی تھی یعنی 4 سے 5 سال کی بچی تھی تو وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ کھیلنے چلی جاتی تھی۔ اس کی سہیلی مسلمان تھی اور اس کا نام روبینا تھا۔ سنگیتا اور روبینا میں بہت گہری اور سچی دوستی تھی اور یہ دونوں مل کے پورا دن موج مستی اور کھلونے کھیلا کرتے تھے، جیسا چھوٹی عمر کے بچے ایک دوسرے کے گھر کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، وہ جس سہیلی کے گھر کھیلنے جاتی تھی وہ روبینا تھی اور مسلمان تھی، اور روبینا کی ماں اپنے گھر میں بچوں کو قرآن سکھاتی تھی اور یاد کرواتی تھی۔ روبینا تھوڑی دیر تک سنگیتا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، پھر جب روبینا کی ماں قرآن پاک پڑھنے کے لیے روبینا کو بلا لیتی تھی تو سنگیتا جو ایک ہندو تھی اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ میں ابھی گھر نہیں جاؤں، اور پھر سنگیتا روبینا کے ساتھ قرآن پڑھنے بیٹھ جاتی تھی۔ دوستو، یہ ہندو لڑکی تھی، اس نے قاعدہ بھی پڑھ لیا تھا اور قرآن پاک بھی اپنی مسلمان سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ماں باپ کو کچھ خبر نہیں تھی۔ جب مسلمان لڑکی نے یعنی روبینا نے قرآن پاک پڑھنا مکمل کیا تو سنگیتا نے بھی قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ اس کے بعد وہ ہندو لڑکی جوان ہو گئی اور اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ہندوؤں میں سے ایک نوجوان میں سے طے کر دی جو بہت کٹر تھا، بہت سخت ہندو تھا۔ وہ مسلمانوں کا نام تک سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اب سنگیتا کی شادی ہونے لگی تو وہ اپنی سہیلی روبینا کی ماں کو آ کر بتانے لگی کہ میں نے آپ سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا ہے اور میں نے اپنے دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، میرے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی۔ اگر میں سچائی بتاؤں گی تو وہ مجھے اسی وقت قتل کر دیں گے، اور اب میری شادی جس سے ہو رہی ہے وہ ہندو ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کی استادنی نے اس کو تسلی دلائی اور کہا، تمہیں اگر قرآن مجید سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائے گا۔ چنانچہ اس استادنی نے اس کی شادی کا تحفہ تیار کیا اور اس تحفے میں قرآن مجید بھی رکھ دیا۔ جب تحفہ دیا گیا تو اس نے ہندو لڑکی کی ماں سے کہا کہ اس کی پیکنگ ہم نے خوبصورت کروائی ہے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ تحفہ بچی یہاں نہ کھولے بلکہ سسرال میں جا کر کھولے۔ تو ماں باپ نے اس بات کو مان لیا۔ چنانچہ اس طرح وہ لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال میں پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی اس کے گھر پہنچ گیا۔ لڑکی نے وہاں جا کر قرآن پاک کو کہیں سامان میں چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب آفس چلا جاتا تو وہ گھر پر اکیلی ہوتی اور قرآن کو نکال کر وہ روزانہ پڑھتی اور شوہر کے آنے سے پہلے اس کو چھپا کر رکھ دیتی۔ کئی سال اس نے اسی طرح سے گزار دیے، یہاں تک کہ وہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب وہ سوچتی ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے، شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اور وہ دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسی ترتیب بنا دے کہ میں اپنے بچے کو کلمہ پڑھاؤں اور وہ مسلمان بن جائے۔ اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوستو، اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک دن اس کے شوہر کو تکلیف ہو رہی تھی اور اس نے ٹیسٹ کروائے تو رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ اسے کینسر کی بیماری ہے۔ شوہر بڑا حیران اور پریشان گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا تو بیوی نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا، تو جو اتنی خوبصورت ہے، اتنی وفادار ہے، اتنی محبت کرنے والی ہے، اور اب تیرا میرا ساتھ صرف چند دن کا ہے، اب بس میں مرنے ہی والا ہوں۔ ڈاکٹروں نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے کینسر ہے، ڈاکٹرز نے مجھے لا علاج قرار دے دیا ہے۔ کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میں 1 مہینے تک زندہ رہ پاؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، نہیں آپ پریشان مت ہوئیے، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے، وہ میں کرتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ سن کر شوہر نے وعدہ کر لیا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ اس لڑکی نے قرآن پاک کی سورہ رحمان پڑھ کر اس پر دم کرنا شروع کر دیا اور دم کر کے پانی پلانا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی استادنی کو دیکھا تھا کہ وہ بیمار بچوں کو سورہ رحمان پڑھ کر دم کرتی تھی۔ شوہر نے پوچھا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے، میں تمہارا علاج کر رہی ہوں، تمہارا میرا وعدہ ہے کہ اگر تم صحت مند ہو جاؤ گے تو بس میری بات مانو گے۔ تو شوہر نے آگے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں کرتی ہو۔ دوستو، اللہ کی شان دیکھیے کہ 1 مہینہ وہ لڑکی سورہ رحمان پڑھ کر دم کرتی رہی
फिर 1 महीने के बाद जब उसका टेस्ट करवाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें तो कभी जिंदगी में कैंसर था ही नहीं, कैंसर का नामो निशान तक तुम्हारे जिस्म में मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा कि 1 महीने पहले तुम्हारे रिपोर्ट में कैंसर मौजूद था और अब ताज्जुब की बात है कि अब कैंसर बिल्कुल खत्म हो चुका है, जैसा कि पहले कभी था ही नहीं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने उसे सेहत अता कर दी। जब रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ गई तो शोहर ने खुश होकर बीवी से कहा कि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो। उसने कहा कि आप सिर्फ कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ। शोहर ने पूछा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। लड़की ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं अपनी सहेली के घर जाती थी जो मुसलमान थी और मैंने वहां पर कुरान पढ़ना सीखा और मैं दिल से मुसलमान हो गई थी, लेकिन जाहिर नहीं किया। और जब आप ऑफिस चले जाते थे तो मैं आपके जाने के बाद कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे आप भी मुसलमान बन जाए, आपको हिदायत मिले और जो औलाद मुझे होगी वो मुसलमान हो जाए और अब आप मेरी बात माने और अपना वादा पूरा करें। प्यारे दोस्तों, उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। फिर उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटे को भी कलमा सिखाया गया। अब ये मियाँ बीवी बेटा सब मुसलमान हो गए। इनको डर ये था कि अगर हम अपने मुसलमान होने का इजहार कर देंगे तो हमारे बिरादरी वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शोहर ने कहा तुम इसकी फिक्र ना करो, इसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। शोहर ने अपने जॉब के लिए सऊदी अरब में अप्लाई कर दिया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता कर दी। चुनांचे शोहर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की जिंदगी इसने सऊदी अरब में मुसलमान बनकर गुजारी। ये कुरान मजीद की तिलावत भी करता था और वहाँ 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था और वो अपने आप को खुश नसीब मानने लगा था और हर वक्त अपनी जबान पर अल्लाह की हम्दो सना बयान करता था। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। अरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।